اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72 سے 72 سے 82 تک یہ ویڈیو نمبر 10 ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آسان قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 رمضان المبارک ہے آج، اور یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہاں سے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 ہے یہ سورہ بقرہ کی 9th رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی کبھی بڑھ کے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا پتھر بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، یعنی اس میں رد و بدل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو کیا؟ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے؟ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی جاہلوں کا ہے، جو پڑھے لکھے نہیں، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گما پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع نوشہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھونے والی ہے، الا یہ کہ چند روزوں کی سزا ملے گی، چند دنوں کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذمے ایسی بات کر ڈالتے ہو، کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سورہ بقرہ کا یہ 9th رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آیت جو ہے وہ 82 ہے۔ ایک صاف بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ
مسلمانوں کے سامنے دو تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ایمان لائے اور بالکل دل سے انہوں نے قبول کر لیا. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کھلے عام انکار کر دیا کہ ہم اس دعوت کو نہیں مانتے، اس شخص کو نبی نہیں مانتے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں بھی دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، صرف اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید اور اپنے پرانے رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ ضد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. اس میں جو ہے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ ہیں. ایک گروپ ایسا ہے انہی میں سے جو بالکل جاہل ہے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا لیکن اپنی اندھی تقلید اور جھوٹی امیدوں پہ چلا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک گروپ ایسا بھی ہے منافقین کا، جو یہ کہتا تو ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے خلوت میں اپنے کافروں کے ساتھ، اپنے نافرمان دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں. تو جب بھی ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ چاروں پانچوں کیٹیگریز ہم کو ملتے ہیں. اور جب بھی کوئی شخص اللہ کے کلام کی دعوت دے گا تو اس کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آیتیں پڑھنے سے ایک داعی کو بڑا سکون نصیب ہوتا ہے کہ یہ کام، یہ باتیں جو ہے صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ہم سے پہلے بھی ہو چکی ہیں. تو اس سے بڑا دلاسا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں سے صحیح مطلب ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے دل و دماغوں سے وہ غلط بات کو نکال دیجئے اور ہم کو دلاسا دیجئے کہ ہم دعوت کا کام اچھے ڈھنگ سے اور ہمت کے ساتھ کر سکیں اور اس میں ہم کو کامیابی عطا کرے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مہینہ عبادتوں کا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. السلام علیکم.